اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ مسجد سیلہ ہے اور 4 بڑی مساجد اسلام میں جو بتائی گئی ہیں اس میں سے مسجد حرام، مسجد نبوی، اس کے بعد مسجد کوفہ اور اس کے بعد چوتھی مسجد جو سب سے زیادہ بافضیلت ہے وہ مسجد سیلہ ہے۔ مسجد سیلہ کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بصیر سے کہ اے ابو بصیر، کیا آپ کو اس مسجد سیلہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مولا۔ تو ابو بصیر سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابو بصیر، یہ وہ مسجد ہے کہ جب ہمارا قائم آل محمد ظہور کرے گا تو اسی مسجد میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سکونت پذیر ہوگا۔ اور اے ابو بصیر، اس مسجد میں ایک ایسا پتھر رکھا ہوا ہے کہ جس پتھر میں تمام انبیاء کی صورتیں نقش ہیں۔ اور اے ابو بصیر، اس مسجد میں قیام کرنا، اس مسجد میں ٹھہرنا، اس مسجد میں رکنا گویا اس طریقے سے ہے کہ جیسے رسول اللہ کے خیمے میں قیام کرنا۔ اور اے ابو بصیر، اس مسجد میں کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل اس مسجد کی طرف مائل نہ ہو۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابو بصیر، جو بھی اس مسجد میں 2 رکعت صدق دل سے نماز پڑھے گا اور جو بھی اس کی حاجتیں ہوں گی اور وہ اللہ سے بیان کرے گا تو پروردگار اس حاجت کو قبول فرمائے گا۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابو بصیر، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جو مبعوث ہوا ہو اور اس مسجد میں نماز نہ پڑھی ہو۔ یعنی 1,24,000 انبیاء نے اس مسجد میں، اس بقعہ میں، اس سرزمین کے ٹکڑے میں نمازیں ادا کی ہیں۔ اور اے ابو بصیر، یہ جو کچھ ہم نے تمہیں بیان کیا یہ بہت کم ہے، اور اگر میں اے ابو بصیر اس مسجد کے قریب زندگی گزارتا تو میں کوئی بھی ایسی نماز نہ ہوتی کہ جو میں اس مسجد میں نہ پڑھتا۔ اور اے ابو بصیر، جو کچھ فضیلتیں ہم نے بیان کی ہیں یہ بہت کم ہیں، بلکہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے بہت زیادہ کم ہم نے بیان کیا ہے۔ اور اگر میں اس مسجد کے قریب میں رہتا تو کوئی بھی ایسی نماز نہ ہوتی کہ جو نماز میں اس مسجد میں نہ پڑھتا۔ اور اس